اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ادا آواز ویجھے تھیण جا کوشش کیاں تھو ودھیک پا ॾिसो. آج ہماری گفتگو مسائل میں سے 7ویں مسئلے میں ہے. پتہ نہیں کیوں میرے خیال میں جمعرات کو بھی ہماری چھٹی ہو گئی، کوئی فالٹ تھا میرے پاس، پھر ہفتے کو چھٹی ہو گئی. وہ تاج محمد صاحب اور مومن صاحب گھر گئے ہوئے تھے، تو آج میں کوشش کروں گا کہ عبارت زیادہ پڑھوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو گفتگو اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ایک عبد بیچتا ہے، کتنے عبد بیچتا ہے تاج محمد؟ ایک عبد بیچتا ہے، لیکن لفظ یوں کہتا ہے بِعْتُکَ عَبْدًا مِّنْ عَبْدَيْن، میں نے ان 2 عبدوں میں سے ایک عبد تجھے بیچا. یا اگر اس کے 5-10 عبد ہیں تو کہتا ہے کہ بِعْتُکَ عَبْدًا مِّنْ عَبِیدِی، میں نے اپنے بندوں میں سے کوئی ایک عبد تجھے بیچا. تو کہتے ہیں یہ بیع باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثمن اور مسمن کا معین ہونا ضروری ہے. اب جب یہ شخص اشتری تو کہے گا تو اشتری تو کے وقت معین تو نہیں کرے گا کہ تاج محمد ہے یا مومن ہے یا ثقلین ہے، بلکہ ان میں سے کوئی ایک. تو ان میں سے کوئی ایک وہ واضح اور کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ شک اپنے ذہن میں رکھیں. پھر دوسری شک، اگر عبد کو صفات پر بیچتا ہے کہ بھائی جو میں آپ کو عبد بیچ رہا ہوں اس کی عمر 18 سال ہے، اس کی تعلیم انٹر ہے اور وہ فلاں فلاں ہنر بھی جانتا ہے، تو کیا یہ بیع صحیح ہے؟ یعنی میں نے عبد کو دیکھا نہیں، ان کے بتائی ہوئی صفات کے مطابق. کہتے ہیں کہ اگر صفات اس طریقے سے بتاتا ہے کہ میرے ذہن سے وہ تردد ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جیسے کہ میرے لیے کلیئر ہو جاتا ہے، تو پھر بالکل صحیح ہے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو ایک بکرا بیچتا ہوں، گلابی بکرا جو آج کل مہنگے بکرے ہیں، جس کا وزن لگ بھگ جو ہے وہ 10 کلو ہوگا، اور اس کے کانوں کی لمبائی جو ہے وہ 30 انچ ہوگی، اور اس کے سینگ جو ہے 1 انچ کے ہوں گے، اور کلر کا بالکل سفید ہوگا، اور 2 دانت کا ہوگا. اب آپ نہ بھی دیکھیں تو بکرا آپ کے لیے کلیئر ہے. اس طریقے سے اس نے آپ کو عبد بیچا، کیونکہ ہماری گفتگو عبد کے بارے میں. اب وہ جب آپ کو عبد دینے کے لیے آیا تو 2 عبد لے کے آیا. کہتا ہے فختر ایہما شئت، ان دونوں میں سے جس کو چاہو انتخاب کرو. حالانکہ بیع ایک کی ہوئی تھی، لیکن وہ لے کر آئے 2. ان 2 میں سے ایک بھاگ گیا، کیونکہ کون چاہتا ہے کہ عبد رہے؟ ہر ایک انسان آزاد رہنا چاہتا ہے. اب یہ جو بھاگ گیا، اس کی ضمانت کس کے ذمے پر ہوگی؟ مشتری کے ذمے پر ہوگی یا بائع کے ذمے پر ہوگی؟ ایک لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائع کے ذمے پر ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی اس نے قبض نہیں کیا تھا. قبض کرنے سے پہلے ضمانت مشتری کی نہیں ہوتی، بائع کی ہوتی ہے. لیکن ایک احتمال یہ کہ جب اس نے سامنے پیش کر دیے تو گویا اس نے قبض کرا دیے. اب قبض ہونے کے بعد اگر کوئی چیز ضائع ہوتی تو مشتری کی ضائع ہوگی. پھر ایک لفظ نیا ہے آپ کے لیے، مقبوض بالصوم یا للصوم، سواد کے ساتھ نہیں بیٹا، سین کے ساتھ. یعنی وہ چیز جو لی جاتی ہے خریدنے کے لیے، لیکن خریدنے سے پہلے آپ اس کو جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. مثلا آپ کوئی گلاس شیشے کا خریدنا چاہ رہے تھے، میں نے آپ کو دے دیا کہ آپ دیکھیں. آپ یوں دیکھ رہے تھے، وہ آپ کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. اب کہتے ہیں اگر اس مقبوض کی ضمانت مشتری پر ہے، پھر تو عبد کی بھی ضمانت مشتری پر ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ مقبوض بالصوم کی ضمانت مشتری پر نہیں، تو عبد کی بھی ضمانت مشتری پر نہیں. ایک قول یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی،
یہ جو عبد بھاگ گیا اس میں آدھا نقصان مشتری کو ہوگا، آدھا بائع کو، ٹھیک ہے۔ نتیجے میں اگر مشتری صاحب نے پوری قیمت ادا کر دی ہے، ٹھیک، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو عبد ابھی باقی بچا ہے اس میں آدھا مشتری کا ہے، آدھا بائع کا، بھائی تمہارا آدھا نقصان ہو گیا۔ پھر جب وہ عبد کسی طریقے سے پکڑ کر لے آئیں گے، پھر مشتری کی مرضی ہے کہ اس کو مکمل عبد کو اپنے پاس رکھ لے یا اس عبد کو رکھ لے، پھر آدھے آدھے والی بات ختم ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کنیزوں کی خریداری ہو تو آپ ایک کنیز خریدنا چاہتے ہیں، اس نے 2 کنیز آپ کے سامنے پیش کر دی، کہتے ہیں احادیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ عبد کے آئے ہیں، اس میں کنیز کا لفظ نہیں آیا، باقی مطلب کے حوالے سے بیٹا جب آپ ایک چیز خرید رہے ہیں، عبد ہو، کنیز ہو، بکری ہو، کبوتر ہو، مرغی ہو، تو سب پر یہ قانون فٹ آئے گا کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے، بائع نے 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو آپ جس کو چاہیں انتخاب کریں۔ اگر ایک ان میں سے بھاگ گیا تو اس میں وہی 3 اقوال آئیں گے جو ابھی آپ پڑھے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ آپ عبارت پر آئیں گے، جلدی میں بس نہیں کریں گے تاکہ کل والا جبران ہو سکے۔ السابعۃ، 7واں مسئلہ، لا یجوز بیع عبد من عبدین۔ مومن علی جلدی کریں، عبارت کھولیں۔ جائز نہیں ہے 2 عبد میں سے ایک عبد کو بیچنا، من غیر تعیین، جبکہ آپ ثقلین معین نہیں کر رہے ہیں کہ آپ تاج محمد کو بیچ رہے ہیں یا کس کو، مومن علی کو۔ آپ کہتے ہیں ان میں سے میں نے ایک بیچا، کون سا پتہ نہیں۔ جس طریقے سے باب نکاح میں بھی ہے، اگر کوئی شخص 2 بیٹیاں رکھتا ہے، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں میں نے دونوں میں سے کسی ایک کی آپ کے ساتھ شادی کرائی، بھائی وہ ایک معین کرو، اگر معین نہیں کرو گے تو نکاح ٹھیک نہیں ہوگا۔ سواء کانا متساویین فی القیمت، چاہے دونوں عبدوں کی قیمت مساوی ہو، 1 لاکھ، والصفات، دونوں کی صفات بھی ایک ہو، 18 سال اور انٹر تعلیم، ام مختلفین، یا دونوں عبد جو ہے کیا ہے بیٹا مختلف ہوں، کس میں جناب، صفات میں یا قیمت میں۔ لجہالت المبی، یہ لجہالت بیٹا علت ہے کس کی، لا یجوزو کی، یہ بیع جائز کیوں نہیں، اس لیے کہ مبی مجہول ہے، المقتضیت، یہ جہالت تقاضا کرتی ہے، للبطلان، کہ یہ معاملہ کیا ہو جائے، باطل ہو جائے۔ ولا بیع عبید کذالک، اور اس طریقے سے چند عبدوں کو بیچنا بھی ایسے، یعنی من غیر تعین صحیح نہیں ہے۔ للعلت، بیٹا علت اس میں بھی وہی ہے، کون سی، جہالت والی۔ وقیل یصح، اور یہ قول کہتا ہے کہ بیع صحیح ہے، مطلقہ، بیٹا مطلقہ کے بہت سارے مطلب آپ لے سکتے ہیں۔ مطلقہ یعنی چاہے قیمت میں مساوی ہوں، چاہے مختلف ہوں، یا مطلقہ چاہے ایک عبد ہو یا عبید ہوں، یہ کیل والا کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ استناداً الی ظاہر روایت، انہوں نے نسبت دی ہے اپنے قول کی ایک روایت کے ظاہر کی طرف۔ بیٹا ظاہر کا مطلب کہتے ہیں عبارت کا اندر کچھ اور ہوگا لیکن اس کے ظاہری الفاظ یہ ہیں۔ وہ روایت میرے پاس حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، اب وقت کی کمی ہے تو وہ میرے خیال میں نہیں پڑھوں تو بہتر ہے۔ اس روایت کا لب لباب یہ ہے کہ امام کو کہا کہ بعت عبدن من عبدین، تو امام نے کہا کہ مثلا یہ صحیح ہے۔ وکیل یصح، یہ کیل پھر پہلے کیل کے مقابلے میں ثقلین شاہ کہ یہ بیع صحیح ہے، مع تساویہما، جب دونوں عبد مساوی ہوں، من کل وجہ، ہر لحاظ سے، مثلا تعلیم کے لحاظ سے، ہنر کے لحاظ سے، ایج کے حوالے سے، کما یصح، جیسے کہ صحیح ہے، بیع کفیز من صبرتن، ایک کفیز بیچنا، صبرتن ایک گندم کے ڈھیر سے، ایک چاول کے ڈھیر سے۔ کفیز بیٹا ایک پیمانہ تھا، فرض کریں 5 کلو کا ایک پیمانہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے
इस गंदम के ढेर से आपको वो 5 किलो का एक डब्बा बेचा, तो वो 5 किलो का डब्बा मुअय्यन तो नहीं है कि आप किस तरफ से उठाएंगे, फिर भी ये सही है। मुतसावियतल अज्जा, अलबत्ता वो ढेर के जिसके अज्जा जो है क्या है वो मुसावी हैं। व युज़अफ़, लेकिन कहते हैं ये कौल कील ज़ईफ़ है। बेमन तसाविल अब्दैन, कहते हैं भाई गंदम के दाने तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हम मना करते हैं 2 अब्द एक जैसे कभी भी नहीं होंगे। हत्ता कि शक्ल सूरत में एक जैसा होना ये भी मुश्किल बात है, फिर अखलाक में बेटा एक जैसा होना ये भी मुश्किल बात है, फिर उनके जो है क्या है उठने बैठने बोलने का तरीका एक जैसा हो ये भी मुश्किल बात है। कहते हैं 2 अब्द मुसावी हों अलावजिन, इस तरीके से कि यलहको बिल मिसली, जो मुलहको मिसली के साथ। मोमिन अली साहब नींद कम की है हो, तो कहते हैं ये जो है मुश्किल है। वज़अफ़ सिहत मुतलकन वाज़िहुन, शहीद सानी फरमाते हैं कि मुतलकन इस बै का सही होना ठीक है बातिल है। क्यों भाई, न पहले वाला कौल मुतलकन हम सेहत के कायल हैं, न तसावी की सूरत में हम सेहत के कायल हैं। व यजूज़ो शराहु, और जायज़ है अब्द को ख़रीदना, मौसूफ़न दर हाली के अगर ताज मोहम्मद उसकी सिफ़ात बताई जाए, भाई इस किस्म का अब्द है। अला वजह, इस तरीके से सिफ़ात बताई जाए कि तुरतफ़उल जहालतो, जहालत क्या हो जाए बेटा ख़त्म हो जाए, यानी ख़रीदार के जहन में अब कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, कौन सी ख़रीदारी हो बेटा? सलम। ये सलम क्या होती है इंशाल्लाह आगे चल के बेटा आप बै के अक़साम पढ़ेंगे। सलम ये है कि कीमत आप अभी देंगे, जिन्स बाद में लेंगे। जैसे मसलन अभी चावल की फसल जो है क्या कटी नहीं है, आप अभी से 10 मन के पैसे दे देते हैं, कहते हैं जब कटाई होगी तो मुझे 10 मन दे देना। लिअन्न ज़ाबितल मुसल्लम मुस्लम फ़ी, मुस्लम फ़ी बेटा उस मबी को कहते हैं जिसमें सलम किया गया है। उसका कानून ये है कि मा युमकिन ज़ब्तहु, वो ऐसी मबी होनी चाहिए कि जिसको ज़ब्त करना मुमकिन हो, कज़ालिक सिफ़ात के ज़रिए है। वह मिन हो, और अब्द भी उनमें से है। वह की ज़मीर जाएगी अब्द की तरफ, और मिन हो की ज़मीर बेटा कहाँ जाएगी? मा युमकिन की तरफ। कग़ैर ही मिनल हैवान, जैसे अब्द के अलावा आप गाय बकरी को भी सिफ़ात के मुताबिक बेच सकते हैं। इल्ला मा युस्तस्ना, बेटा कोई तवज्जो, कुछ ऐसे हैवानात हैं जिनको आप सिफ़ात के मुताबिक नहीं बेच सकते। वो कौन से हैवान हैं? आप सिफ़ात ऐसी बयान करते हैं कि ऐसे जानवर मिलना मुमकिन ही नहीं है। भाई ऐसी बकरी है कि जिसकी आँखों में सेवर लगा हुआ है, रात को आपको सेवर जलाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। भाई ऐसी बकरी है कि उसका दूध निकाल निकाल के आप थक जाएंगे, उसका दूध ख़त्म होगा ही नहीं। भाई ऐसी बकरी है जो 8 बच्चे देती है, भाई ऐसी कहाँ से आप बकरी लाएंगे? कहते हैं अगर आप ऐसी सिफ़ात बयान करते हैं जो नायाब के बराबर, वो ठीक नहीं है। वल अक़रब जवाज़हु मौसूफ़न हालन, शहीद अव्वल फरमाते हैं कौल अक़रब ये है कि जायज़ है अब्द की बै सिफ़त की सूरत में हालन। ये हाल सलम के मुकाबले में बेटा, सलम का मतलब ये था कि कीमत अभी दो मबी बाद में लो। हालन का मतलब है कि कीमत अभी दो और मबी भी अभी लो। जैसे आप सेब ख़रीदने जाते हैं उसी वक्त पैसे देते हैं और उसी वक्त सेब लेके आते हैं। लितसावीहिमा फिल माना, इसलिए कि सलम और हाल दोनों माना के लिहाज से मुसाविन, दोनों बै हैं। अलमुसहिह लिल बै, बेटा वो माना जो सही करार देती है बै को, यानी इसमें एवज़ मुअवज़ दोनों आपको मालूम है। ताज मोहम्मद कोई भी चीज़ आपके लिए मजहूल नहीं है। फ़लौ बाअहु अब्दन कज़ालिक, बेटा बा का फ़ाइल कौन है? बाए, हो की ज़मीर जाएगी मुश्तरी की तरफ। अगर बाए ने मुश्तरी को अब्द बेचा कज़ालिक सिफ़ात के ज़रिए, व दफ़अ इलैहि अब्दैन लितख़ीर, और बाए ने फिर मुश्तरी को 2 अब्द दिए ताकि मुश्तरी उनमें से किसी एक को इंतखाब करे। ऐ ले यतख़य्यर मा शाअ मिनहुमा, यतख़य्यर का फ़ाइल बेटा ताज मोहम्मद मुश्तरी है, ताकि मुश्तरी इन दोनों में से जिसको चाहे इंतखाब करे। फ़अबिक अहदुहुमा मिन यदिल मुश्तरी, यद ही की ज़मीर मुश्तरी की तरफ जाएगी, फिर उन 2 में से एक मुश्तरी के हाथों से भाग गया। बुनिया, तो बिना रखी जाएगी किसकी? ज़मानुल आबिक,
کہ یہ بھاگے ہوئے عبد کی ضمانت کس پر ہے؟ علی ضمان المقبوض بالصوم. بیٹا کسی حاشے میں لکھا ہوا ہے کہ سین پہ ضماد صوم، لیکن میں نے جو لغت میں پڑھا تو وہ صوم بروزن قول تھا. مقبوض بالصوم یعنی وہ چیز جو آپ خریداری کے جانچنے کے لیے لیتے ہیں، گلاس خریدتے ہیں، کوئی چینی کی پلیٹ خریدتے ہیں تو پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں، یا ٹیبلٹ خریدتے ہیں، ٹیبلٹ کو آپ پہلے یوں دیکھتے ہیں، ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. اگر اس کی ضمانت آپ مشتری کی ہے تو عبد کی بھی ضمانت ہے، لیکن اگر اس میں ہم ضمانت کے قائل نہیں ہیں تو پھر عبد کی بھی ضمانت مشتری پر نہیں ہوگی. وَهُوَ الَّذِي بھئی مقبوض بالصوم کیا ہے؟ کہتے ہیں الذی قبضہ. بیٹا قبض کا فاعل مشتری، ہو کی ضمیر جائے گی الذی کی طرف، یعنی جس کو مشتری نے قبض کیا ہے، لیشتریہ، تاکہ اس چیز کو خریدے. فتلف فی یدہ، وہ چیز اس کے ہاتھ میں جو ہے کیا ہے تلف ہو گئی، بغیر تفریط، اس نے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی. فإن قلنا بزمانہ، اگر ہم اس مقبوض بالصوم کے ضمانت کے قائل ہو گئے، کما هو المشہور، جیسے کہ یہی ضمانت والی بات ترجمہ میں صاحب مشہور بھی ہے، ضمن ہونا. ضمن کا فاعل کو نا مشتری، یعنی مشتری ضامن ہونا اس عبد میں بھی. لأنہ، اس لیے کہ عبد فی معنی ہو، اس مقبوض بالصوم کی معنی میں ہے. اذ الخصوصیت لیست لقبض الصوم، اس لیے کہ بیٹا یہ صوم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ میں نے خریدنے کے لیے جانچنا تھا، چاہے میں خرید چکا ہوں یا خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں، دونوں صورتوں میں وہ چیز آپ کے ہاتھ سے گئی ہے تو آپ اس کے کیا ہوں گے؟ ضامن ہوں گے. بل عموم قول ہی، بلکہ معصوم کا قول ہے، نبی کریم کا قول ہے، الید ما اخذت، ہر ہاتھ کی ذمہ داری ہے، ما اخذت جو اس نے لیا ہے وہ واپس کرے، حتیٰ تو ادی، یہاں تک کہ وہ ادا کرے. وہ مشترک بینہما، وہ یعنی یہ نبی کریم کا قول مشترک ہے عبد میں اور مقبوض بالصوم میں. وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ زَمَانِهِ، اور اگر ہم قائل ہو گئے کہ مشتری ضامن نہیں ہے مقبوض بالصوم میں، لِكَوْنِهِ مَقْبُوضًا بِإِذْنِ الْمَالِكِ، اس لیے کہ مشتری نے وہ زبردستی چیز تھوڑی اٹھائی. تاج محمد، اگر تاج محمد خود اپنے مرضی سے مجھے کہتا ہے کہ یہ میرا گلاس آپ چیک کرو، میں نے چیک کیا وہ ٹوٹ گیا، تو ان کی اجازت تھی، لہذا میری کوئی ضمانت نہیں ہے. والحال انہ لا تفریط، اور حال یہ ہے کہ مشتری صاحب نے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی تھی. فیکون کالودعی، تو یہ مشتری امین کی طرح ہوگا. ودعی بمعنی امین، والامین لا یضمن، اگر آپ ضمن یضمنوں سے لیں، اور اگر ضمن یضمنوں سے لیں گے، ضرب یضرب، تو لا یضمن. ٹھیک ہے، یہ اب آپ پر ہے کہ آپ دیکھیں کس باب سے ہے. لم یضمن ہونا، یہاں پر عبد میں ضمانت نہیں ہوگی. بل یمکن عدم ضمان ہونا، بلکہ ممکن ہے کہ ہم ضمانت کے قائل نہ ہوں ہونا عبد میں. وَإِنْ قُلْنَا بِهِ سَمَّتَ، اگرچہ ہم قائل ہو جائیں ضمانت کے مقبوض بالصوم میں. کہتے ہیں دونوں مسئلوں میں بیٹا ملازمہ نہیں ہے، مقبوض بالصوم میں ضمانت کے قائل ہیں، عبد میں ہم ضمانت کے قائل نہیں ہوتے. کیوں؟ لأن المقبوض بالصوم مبیع بالقوت، اس لیے کہ جو جانچنے کے لیے قبض کیا جاتا ہے وہ گویا کہ آپ خرید چکے. او مجازن بما یعول الیہ، یا آپ حقیقت میں اس کو خریدا ہوا نہیں کہیں گے تو مجازن کہیں گے کہ بھائی یہ بھی خریداری کی طرف جا رہا تھا. وصحیح المبیع و فاسد و مضمون، اور بے اگر صحیح ہو تو بھی اس کی ضمانت سامنے والے پہ آتی ہے، اگر بے فاسد ہو تو بھی بیٹا ضمانت سامنے والے پہ آتی ہے. توجہ، لیکن یہ جو عبد کی خریداری ہو چکی تھی، اب اس کا معین کرنا تو مشتری کے ہاتھ میں ہے نا. آپ نے عبد کی بے کی تھی کلی، اور کلی تب تک معین نہیں ہوگی جب تک مشتری ہاتھ نہ رکھے کہ یہ میں نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو مقبوض بالصوم میں ضمانت آئے گی، عبد میں ضمانت نہیں آئے گی. بخلاف صورت الفرض، بخلاف ہمارے سے عبد والے مسئلے کی. لأن المقبوض لیس کذالک، اس لیے کہ جو چیز قبض کی گئی ہے بیٹا وہ ایسے نہیں ہے. ایسے نہیں کا مطلب یعنی وہ مبی نہیں ہے، بلکہ ابھی انتظار میں ہے کہ مشتری صاحب راضی ہوگا تو میں مبی بن جاؤں گی، ورنہ مبی نہیں بنوں گی.
लेवकू बै साबिकन। बेटा मकबूज बिसौम में बै पहले वाक़ नहीं होती, जांचने के बाद होगी, लेकिन अब्द में बै पहले हो चुकी है। व इन्नमा हुआ, और बेतहकीक ये जो अब अब्द लाया गया है, महज़ो इस्तीफ़ा हक़िन, महद यानी ये खालिस जो है क्या है, मुश्तरी अपना हक़ हासिल करना चाहता है। लाकिन यंदफ़े ज़ालिक, लेकिन कहते कि भाई ये आपका तस्वुर भी मुंदफ़े हो जाता है कि अब्द की ज़मानत नहीं होगी। बेअन्नल मबीअ लम्मा कान अमरन कुल्लियन, मबी एक अमर कुल्ली था बेटा, एक अब्द था। वकान कुल्लु वाहिदिन मिनल मदफू, और ये जो दोनों हमने अब्द मदफू यानी सामने वाले को पेश किए थे, सालिहन, हर अब्द में सलाहियत थी, लेकिन ही फ़र्दन लह, कि वो फ़र्द हो सके उस कुल्ली का। भाई वो अब्द भी अब्द है, ये भी अब्द है, तो फिर क्या होगा, कान फ़ी कुव्वतिल मबी, तो ये अब्द ऐसे है जैसे कि मबी था। बल दफ़अहुमा लितख़यीर, बल्कि दोनों अब्द को पेश करना ताकि मुश्तरी को इख्तियार हो। खूब हस्रुन लहू, ये गोया कि हम हस्र कर रहे हैं उस अब्द को फ़ीहिमा, कि भाई किसी तीसरे अब्द की तुम डिमांड नहीं कर सकते हो, बल्कि तुम्हारा अब्द मुनहसर इन दो में है। फ़यकुन बेमंज़िलतिल मबी, भाई मोमिन थके हुए हैं तो फिर मुझे बताएं मैं ब्रेक मारूं, तो ये अब्द ऐसे है जैसे कि मबी है। हैसो इन्नहु मुनहसरुन फ़ीहिमा, ताजमा साहब ये अब्द मुनहसर है इन दो में। फ़ल हुक्म होना, तो फिर हुक्म यहाँ अब्द में ज़मानत वाला औला, ये ज़्यादा औला मिन हो मकबूज़ बिसौम से। बेटा क्यों? मकबूज़ बिसौम में मुमकिन है मामला न हो, मुमकिन है मुझे वो गिलास पसंद ना आए, लेकिन अब्द में तो मामला हो चुका है, तो यहाँ बतरीक़ा औला ज़मानत आएगी। वल मरवी अनिल बाक़िर अलैहिस्सलाम, और वो रिवायत जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से की गई है बेतरीक़िन ज़ईफ़िन, ठीक है, एक ज़ईफ़ तरीके से, वो भी यही कहती है कि ज़मानत आएगी। हो वलाकिन अमल बिहिल अक्सर, लेकिन अमल किया है बेही, इस मनकूल पर या इस मरवी पर अक्सर उलमा ने, वो क्या, इन्हिसार हक़ ही फ़ीहिमा, कि भाई मुनहसर है मुश्तरी का हक़ इन दो अब्द में, यानी किसी तीसरे अब्द की तरफ उसका हक़ नहीं जाएगा। अला सबीलिल इशाअते, अलबत्ता ये जो मुश्तरी का हक़ है बेटा इशाआ है, इशाआ यानी गैर तकसीम शुदा, यानी उस अब्द में भी आधा उस अब्द में भी आधा, दोनों में हिस्सा है, किसी एक में हिस्सा नहीं है। ला कौनो हक़ ही अहदुहुमा फिल जुमला, ऐसा नहीं है कि मुश्तरी का हक़ कोई एक अब्द है। वह अदम ज़मान अल आबिक, और ये आप कहेंगे कि वो भागे हुए अब्द की ज़मानत नहीं आएगी मुश्तरी पर, फ़यनफ़सिख़ु निस्फ़ुल बै, तो नतीजे में आधी बै बातिल हो जाएगी। तंज़ीलन लिल आबिक, हम फ़र्ज़ करेंगे भागे हुए अब्द को मंज़िलत तालिफ़ क़ब्ल अल क़ब्ज़, गोया कि वो कब्ज़ करने से पहले ही तलब हो गया। मअन निस्फ़ मबीउन, जबकि उसका आधा बेचा गया था। वो यरजउल मुश्तरी बिनिस्फ़ समन, और मुश्तरी कहेगा कि भाई आधी समन मुझे दे दो, बाय से ले लेगा। वह एवज़ तालिफ़, ये आधी कीमत किसका एवज़ है? उस अब्द का जो तलब हो चुका है। वह यकूनुल अब्दुल बाकी बैनहुमा, और जो अब्द रह गया है उनमें से आधा मुश्तरी का होगा, आधा बाय का होगा, बिनिस्फ़। इल्ला अन यजिदल आबिक, यजिद का फ़ाइल बेटा मुश्तरी को ले लें, मगर ये कि मुश्तरी उस भागे हुए अब्द को हासिल कर ले किसी दिन, वह यतख़य्यरो, तो फिर मुश्तरी को इख्तियार है, किस चीज़ में इख्तियार है बेटा? इख्तियार है फ़ी अख़्ज़ अय्यहिमा शाअ, उनमें से जिसको लेना चाहे ले सकता है। वह हुआ मबनियुन, अलबत्ता ये कौल कि दोनों में से जिसको लेना चाहे ले सकता है, ये मुतवक्किफ़ है अला कौनहुमा बिल वस्फ़िल मुताबिक लिल मबी, कि इन दोनों अब्द में वो वस्फ़ मौजूद है जो मबी की बयान की गई थी। व तसावीहिमा फ़िल कीमते, और ये दोनों अब्द जो है क्या है, कीमत में बेटा क्या है, वो मुसावी थे। खूब वजह इन्हिसार हक़ फ़ीहिमा, आपने कह दिया कि मुश्तरी का हक़ मुनहसर है इन दो अब्द में, क्यों? फरमाते हैं इसकी वजह यह है कौनुहु अय्यनहुमा लितख़यीर, कौनुल बाए, बाए ने मुय्यन किया इन दो अब्द को, इनमें से जिसको लेना चाहो ले सकते हो। कमा लौ हसर अल हक़ फ़ी वाहिदिन,
جیسے بائے اگر ایک ہی عبد لے آتا کہ بھائی یہی عبد تمہارا ہے تو وہ اس کا ہو جاتا، پھر کسی دوسرے کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتا تھا۔ وعدم و زمان العابق، اچھا عابق کی پھر ضمانت مشتری پر کیوں نہیں آئی؟ اما لعدم زمان المقبوض بالصوم، یا تو ہم کہیں گے مقبوض بالصوم کی بھی ضمانت نہیں ہوتی، اور کون القبض علی ھذا الوجہ، یا ہم کہیں گے اس طریقے سے جو عبد کو قبض کیا گیا ہے کہ آپ نے میرے سامنے 2 عبد کھڑے کر دیے، بیٹا ابھی فل تو آپ نے میرے کنٹرول میں نہیں دیے ہیں، یخالف قبض صوم للوجہ، یہ اس صوم والے قبض کے مخالف ہے، صوم والا قبض فل میرے کنٹرول میں ہے، عبد فل میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ الذی ذکرنا ہو، وہ صوم کے جس کو ہم نے بیان کیا، او غیر ہوئی اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہو سکتا ہے، او تنزیلا لہذا تخیر، یا ہم فرض کریں گے یہ جو بائے مجھے اختیار دیتا ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو اٹھانا چاہو اٹھا سکتے ہو، اس کا مطلب کہ منزلت الخیار، یعنی اس معاملے میں تم صاحب اختیار ہو، اس معاملے کو باقی رکھو یا اس معاملے کو ختم کر دو۔ لا یضمن الحیوان طالب فی وقت ہی، خیار کے وقت میں اگر حیوان تلف ہو جائے بیٹا تو وہ بائے کے ذمے ہوتا ہے، مشتری کے ذمے نہیں ہوتا ہے۔ وَيُشْكَل، میرے خیال میں یہاں پر بیٹا بس کرتے ہیں، ابھی عبارت کافی رہتی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔